بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک خط لکھا تھا مولانا سعد صاحب کے نام، جس میں فرمایا گیا تھا مولانا سعد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم نے میری طرف جو باتیں منسوب کر دی ہیں میری مراد وہ نہیں ہیں۔ تو اس خط کے جواب میں تحریر آئی ہے مولانا سعد صاحب کی طرف سے، چونکہ میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا جو خط تھا اس کو بھی ریکارڈ کرایا تھا، تو مولانا کی یہ جو تحریر آئی ہے مولانا سعد صاحب کی، اس کو بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اس تحریر کے آخر میں نے مختصراً تبصرہ بھی کیا ہے، اس کو ضرور سماعت کر لیجیے گا۔ تو پہلے تحریر کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ تحریر اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر تاریخ بھی درج کی گئی ہے 5 ذی القعدہ 1445 ہجری 14 مئی 2024، یعنی آج ہی کی تحریر ہے۔ لکھا ہے مولانا صاحب صاحب نے: مربی و مشفقی، مشیر و محب، محترم المقام، قابل صدر احترام، گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، متعنا اللہ بعلومکم وأطال اللہ عمرکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر و عافیت ہوں گے۔ احقر کا جناب سے قلبی تعلق کی بنیاد پر مختلف مسائل پر مراسلت کا سلسلہ رہا اور جناب نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور اصلاحات فرمائی۔ اس خط کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض احباب نے میرے پاس آپ کی ایک تقریر تحریری شکل میں بھیجی ہے، جس میں میری طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، اور یہ کہ بات میں نے جناب کی طرف منسوب کر کے کہی ہے، اور اس کا مطلب بندے نے سمجھا ہے کہ دعوت ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یعنی ہر مسلمان خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور گشت کا موضوع بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جناب نے جس انفرادی دعوت کو فرض عین فرمایا، اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، نیز کسی شخص یا اشخاص کو اپنے ہی سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ مشہور حدیث من رأى منکم منکرا الی آخر الحدیث میں فرمایا گیا ہے۔ بندہ بھی اسی مطلب اور تشریح کے ساتھ انفرادی دعوت کو فرض عین سمجھتا ہے، نیز مروجہ اعمال دعوت اور اس کے طریقوں کو فرض عین نہیں سمجھتا، بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کی شکلوں میں سے ایک شکل اور اس کے لیے معین اور مددگار سمجھتا ہے۔ اگر جناب کی مراد سمجھنے میں بندے سے غلطی یا چوک ہوئی ہو تو اس کے لیے تہ دل سے معذرت خواہ ہے، نیز آئندہ بھی بندہ جناب کی توجہات اور توجیہات کا طالب رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تعدیر قائم رکھے اور پوری امت کو آپ کے علوم، فیوز اور برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط وسلام، بندہ محمد سعد عفیان، مرکز بنگلے والی مسجد، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی، تہران۔ یہ مکمل تحریر ہے مولانا سعد صاحب کی طرف سے، بڑی اچھی تحریر ہے، قابل تعریف ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو تہ دل سے معذرت خواہ ہوں، اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ میں کسی مخصوص طریقے کو فرض عین نہیں سمجھتا ہوں اور بس ایک شکل سمجھتا ہوں، گویا کہ اپنی غلطی کو اس کے اندر مان لیا گیا ہے، اعتراف کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تحریر ہے۔ مولانا سعد صاحب کے ساتھ میں اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تحریری طور پر یہ لکھ کر تو دے دیتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں وہ لکھ کر دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کے بیانات کی بات آتی ہے تو اپنے بیانات کے اندر وہ وہی تمام باتیں دہراتے ہیں جن سے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے جب ان کو تنبیہ کی تو شروع میں تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، میرا جو موقف ہے میں اس پہ دلائل لگتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے مزید تنبیہ کی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ہر طرح سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور رجوع کی تحریر دارالعلوم دیوبند کو بھیجی گئی۔ تو شروع میں تو دارالعلوم دیوبند نے رجوع کی وہ جو تحریریں دیکھی تو کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، جب آپ رجوع کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، رجوع ہو گیا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، تو اطمینان کا اظہار بھی کیا شروع میں، تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک طرف تو تحریریں دی جا رہی تھی کہ میں رجوع کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف انہی باتوں کو جو ہے اپنے بیانات کے اندر دہرایا بھی جا رہا تھا۔ جب دارالعلوم دیوبند نے دیکھا کہ بھئی تحریر بھی لکھ کر ہمیں دے رہے ہیں اور اوپر سے انہی باتوں کو دہرا بھی رہے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ بھئی ہمیں تحریروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رجوع کرنا ہے تو آپ عوام میں جا کر رجوع کریے۔ آپ تحریر بھی دے دیتے ہیں اور دوسری طرف انہی باتوں کو دہراتے ہیں۔ تو یہ مولانا سعد صاحب کے ساتھ میں مسئلہ رہا ہے۔ آپ ان کی اس ایک تحریر کو دیکھیں، یہ دارالعلوم دیوبند کو انہوں نے تحریر بھیجی تھی، اور یہ تحریر ہے 19 جنوری 2017 کی لکھی ہوئی۔ اس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی کتنی اچھی باتیں لکھ رکھی ہیں، اور واقعتاً اچھی باتیں ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ لہذا بندے کا کوئی بھی ایسا بیان جس سے تبلیغ کے علاوہ دین کے دوسرے شعبوں کی ناقدری سمجھ میں آتی ہو
یا جس سے تبلیغ کے شرعی حکم کو کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود قرار دینا لازم آتا ہو، بندہ اس سے رجوع اور برات کا وعدہ اعلان کرتا ہے۔ اور آگے لکھا تھا اور انشاءاللہ آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھے گا کہ اس قسم کا کوئی تاثر پیدا نہ ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تاثر بھی پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ تحریر 2017 کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 2018، 19، 20، 21، 22 یہی سب بیانات آتے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ جاری کیا 2023 کے اندر، اس کے اندر نہایت سخت موقف اپنایا، اور یہ فرمایا گیا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہ ان کے جو نئے بیانات آ رہے ہیں وہ پرانے بیانات سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اور اکابر کے مسلک کی غلط تشریح کر رہے ہیں جناب۔ اور یہ لکھ دیا گیا کہ ان کے بیانات کو سننا جائز نہیں ہے، ان کے بیانات کو آگے پھیلانا جائز نہیں ہے۔ بہت سخت موقف دارالعلوم دیوبند نے اپنایا۔ تو 2017 میں جناب اس بات کا اعتراف کر چکے تھے کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر انہی باتوں کو جو ہے دہرایا گیا اپنے بیانات کے اندر۔ اب یہ دیکھیں، یہ تحریر 2017 کی ہے، تو اس کے بعد تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کا جو خط آیا ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں جو حضرت نے حوالے دیے ہیں تو وہ سارے حوالے 2017 کے بعد کے ہیں۔ ارشادات اکابر کا حضرت نے حوالہ دیا ہے، 2024 کے بیانات ہیں اس کے اندر، اور ایسے ہی 2023 کے بیانات، اور ایسے ہی 2022 کے بیانات، ان سب کے اقتباسات حضرت نے نقل فرمائے ہیں اپنی تحریر کے اندر، جو خط لکھا ہے اس کے اندر۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ نے یہ جملہ بھی لکھا تھا اس خط کے اندر۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس خاص طریقے کو صراحتاً فرض عین نہیں کہا، لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ 2017 میں مولانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ رجوع کرتا ہے، برات کا اظہار کرتا ہے، واضح اعلان کرتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھے گا کہ اس قسم کا کوئی تاثر بھی پیدا نہ ہو۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ فرما رہے ہیں کہ ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے۔ یہ سب 2017 کی بات کے جو بیانات ہیں، تو مولانا صاحب تحریر تو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ان کے بیانات کے اندر انہی باتوں کو جو ہے دہرایا جاتا ہے۔ تو مولانا نے یہ جو تحریر لکھی ہے، اللہ کرے کہ وہ عوام کے سامنے بھی جا کر برات کا اظہار کریں، اور اللہ کرے کہ آئندہ وہ اس طرح کی باتوں کو نہ دہرائے کہ جو اہل علم کے درمیان قابل اشکال ہو۔ اگر وہ ان باتوں کو نہیں دہراتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بار بار اس طرح کی باتیں دہراتے ہیں کہ جن سے جو دیگر شعبے ہیں ان کا استخفاف لازم آتا ہے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے انبیاء کی تنقیص لازم آتی ہے، ایک طرح سے علماء کی توہین لازم آتی ہے۔ اس طرح کا سلسلہ جو ہے ان کے بیانات کے اندر وہ ابھی بھی چلا آتا ہے۔ ابھی بھی اگر ان کے تازہ بیانات دیکھیں تو ان کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو جو ہے مل جائیں گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیانات پہ روک لگائیں، اس طرح کی گفتگو لوگوں کے سامنے نہ کیا کرے، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ تحریر لکھ کر دیتے رہتے ہیں اور باتیں وہی دہراتے رہتے ہیں تو پھر ان تحریروں کا فائدہ کیا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔